ایک سال پہلے سنایا تھا، یاد ہوگا بعض حضرات کے، یاد نہیں ہوگا تو یاد آ جائے گا۔ بہت اہم مضمون ہے، بس یہ سن لیں، اس کے بعد ایک دو مسائل پھر بات ہو۔ اب سے 600 سال پہلے حضرت لکھ رہے بات 700 سال پہلے، جو شخص چاہتا ہو کہ فکر میں انتشار نہ ہو، ذہن میں پریشانی نہ ہو، ذہن ادھر ادھر نہ رہے اور دل کی اصلاح کرے، جو شخص چاہتا ہو فکر میں انتشار نہ ہو اور دل کی اصلاح کرے، اس کو اس زمانے میں تقریباً 700 سال پہلے اس کو اس زمانے میں لوگوں کے میل جول سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پہلے لوگ جو اکٹھے ہوتے تھے تو ایسی چیزوں کا تذکرہ کرتے تھے جو فائدے مند ہوں، لیکن اب صرف وہی باتیں ہوتی ہیں جو نقصان دینے والی ہوں۔ خود میں نے اپنے اوپر کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے کہ جب میں گوشہ نشین تنہائی میں رہتا ہوں، اپنے ہم مزاج دوست سے تو ملیں، اپنے مزاج کے نیک دوستوں سے ملیں، خوش ہوں، ہنسی مذاق کریں جائز درجے میں، کھائے پئیں، وہ تو ضروری ہے، لیکن یہ کام معمول تو بھی آ خام خیر کسی کے پیچھے آ بیل مجھے مار، اس سے بھی دوستی، فلاں سے بھی دوستی، راہ چلتے ہوئے پکڑ لیا، اجی حضرت آ جاؤ تھوڑی سی چائے پی کے جائیو۔ گوشہ نشین، حضرت فرما رہے ہیں کہ خود میں نے اپنے اوپر کئی بار اس کا تجربہ کیا ہے، جب میں گوشہ نشین یعنی تنہائی میں رہتا ہوں تو فکر مجتمع رہتی ہے، ایک جگہ رہتی ہے، ذہن و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور دل پرسکون رہتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ حضرات سلف یعنی بڑے اللہ والوں کی سیرت، ان کے حالات کا مطالعہ کا اضافہ کر لیا جائے، ایسی کوئی کتاب رکھ لیں جس میں اللہ والوں کے حالات کو پڑھتے رہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ تنہائی پرہیز ہے اور حضرات سلف کی سیرتوں اور زندگی کا مطالعہ دوا ہے، جبکہ بد پرہیزی کے ساتھ ہی دوا کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے پرہیزی کے ساتھ۔ اور جب میں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کرتا ہوں، امام جوزی فرما رہے ہیں، اور اب سے کب سے 700 سال پہلے کا مضمون ہے یہ، دیکھیے اس وقت کتنا خیر کا زمانہ تھا، اب سے 50 سال پہلے بھی جو حضرات بیٹھے ہیں بتا سکتے ہیں، یہ 40 سال پہلے، مطلب ہمیں بھی ایسا لگتا ہے اب سے 20 سال پہلے کتنا خیر کا زمانہ تھا، ہماری عمر اس حساب سے ہم نے 20 سال پہلے کا زمانہ خوب دیکھا، تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کتنا اچھا زمانہ تھا، کتنا سکون تھا، لوگوں میں کیسی محبت سی تھی، دیکھیے، اور یہ 700 سال پہلے جب میں اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار کرتا ہوں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دین کے ایک اہم کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور آخرت کی تیاری کے لیے کرتا تھا، ان سے غفلت ہونے لگتی ہے، وہ دین کے کام، دل میں وہ نقش بیٹھنے لگتا ہے جس کو آنکھ دیکھتی ہے، ضمیر میں وہ تصورات جمنے لگتے ہیں جن کو کان سنتا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا، کوئی دنیا کی باتیں، کوئی کچھ وہ سب جمنے، اور دل میں دنیا کو حاصل کرنے کی خواہش جاگنے لگتی ہے، جبکہ اکثر میل جول والے لوگ اللہ تعالیٰ کے قانون سے غافل ہوتے ہیں اس زمانے کے بعد آج تو، اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے میرے اندر بھی ان کی بری عادتیں جڑ پکڑنے لگ گئی۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کا امام، جس کے مقابلے میں اس زمانے میں کوئی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے ہم عصر، بغداد میں ایک طرف شیخ عبد القادر جیلانی تو دوسری طرف امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی تقریروں میں لاکھوں لوگ اور بڑے بڑے بادشاہ خاموشی کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور ایک چیخ و پکار ہونے دھونے کا عالم، جس کی تقریر وہ کہہ رہے کہ بری عادتیں میرے خود اندر جڑ پکڑنے لگتی ہیں۔ پھر ایسے غافل لوگوں سے ملاقات کرنے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ان سے ملاقات کے بعد جب میں اپنے دل کو تلاش کرتا ہوں تو ملتا نہیں ہے، ابھی الٹے سیدھے دوستوں سے مل کے آیا، فوراً نماز میں 5 منٹ تھے، نماز میں حاضر ہوا تو دل غائب، ان سے ملاقات کے بعد جب میں اپنے دل کو تلاش کرتا ہوں تو ملتا نہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے حاضر کرنا چاہتا ہوں تو کھویا رہتا ہے، پھر کئی دن تک لوگوں سے ملاقات کے اثر میں ڈوبا رہتا ہے، اور پھر جب لوگوں سے ملاقات کا اثر کم ہوتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ آخر بنی بنائی عمارت کو توڑنے کے لیے پیش کرنے کا کیا فائدہ، اتنے مہینے سے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، اتنے مہینے سے بارات گھر سے بچا ہوا تھا، گندے دوستوں سے بچا ہوا تھا، ایک تعلق محلہ قائم ہوا تھا، ایک عمارت بنی تھی، چند منٹ میں برے دوستوں کے ساتھ، چند منٹ میں ایک گناہ کر کے گندے لوگوں کے ساتھ اتنی بڑی عمارت کو میں نے گرا دیا۔ کئی مہینوں میں جو عمارت تیار ہوئی تھی، یہاں آنے سے، اللہ والوں کے پاس جانے سے، گناہوں سے بچنے سے، چند لمحوں میں بروں کی صحبت نے، گندے لوگوں کی صحبت نے اس کو 1 منٹ میں ڈھا دیا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ میں سوچتا ہوں آخر بنی بنائی عمارت کو توڑنے کے پیش کرنے کا کیا فائدہ، توڑنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ تنہائی ایک عمارت ہے اور اللہ والوں کے حالات کا پڑھنا اس عمارت کو اونچا اٹھاتا رہتا ہے۔ پھر جب غافل لوگوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے تو ایک مدت میں تعمیر تیار ہونے والی عمارت ایک لمحے میں فنا ہو جاتی ہے، جبکہ اس عمارت کو دوبارہ تیار کرنا مشکل ہے،
اور دل کمزور ہے، اب اتنی ہمتیں کہاں ہیں کہ اب دوبارہ جلدی سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ لہذا کوشش کرو، یہی چند دن باقی ہیں، تنہائی کو تھام لو، اور جتنے سانس باقی رہ گئے ان کی نگرانی رکھو، اور جب بھی تمہارا دل مخلوق سے ملنے کا شوق کرے تو اس کو دباؤ، گندے سندے لوگوں سے ملنے کا شوق کرے تو اس کو دباؤ، تاکہ نفس کو لوگوں سے ملاقات ناپسند ہو جائے۔ یقیناً اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی تو بھیڑ بھاڑ کو پسند نہ کرتے، جیسا کہ جو شخص اپنے محبوب کے ساتھ خلوت تنہائی میں ہو تو وہاں دوسروں کی موجودگی پسند نہیں کرتا۔ ہمارا کوئی خاص دوست آ جائے، ہمیں اس سے خاص بات کرنی ہو تو کتنی گرانی ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے، اب کہیں کچھ اشارہ کہ چلو بھائی چلو ٹلانا چاہتے ہیں۔ بھلا اگر کسی کو یمن کے راستے سے عشق ہو، وہ شام کی طرف رخ کیوں کرے؟ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیے۔ بس تم اکثر تنہائی اختیار کرو، اور اگر تم چاہو کہ مخلوق سے میل جول بھی رہے اور شہوات نفسانی اور نامناسب چاہتوں اور خواہشوں کے پیچھے بھی لگا رہو، اور ساتھ ساتھ قلب کی اصلاح بھی ہو جائے، غیر شرعی شادیوں میں جانا چھٹے نہ، اور بن جاؤ اللہ والا، دل کی اصلاح بھی ہو جائے، نماز فجر چھٹتی رہے، بن جاؤ اللہ والا، غیبت چلتی رہے، بن جاؤ، فرما رہے اسی کو۔ اگر تم یہ چاہو دل کی اصلاح درستگی بھی ہو جائے تو تم ایک ایسی چیز کی کوشش کر رہے جس کو حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 700 سال پہلے کا مضمون ہے، اور کیسے شخص کا مضمون ہے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں کتنی احتیاط کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ نہیں نیک دوستوں کے ساتھ رہیو، بھائی بالکل رہیو، جو نیک دوست ہو اپنے ہم مزاج ہو، ورنہ ہو جاؤ گے پاگل اگر سب سے ہٹ کٹ گئے۔ ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے، ہنسی خوشی رہو، جائز حد میں رہو۔ یہ جو ناجنس جو ہوتی ہے نا صحبت، اس سے بہت بچنا ضروری ہے۔ اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ایک حد ہوتی ہے، حد سے تو ہر چیز بری ہوتی ہے، حد سے زیادہ بڑھا دو گے تو عبادت اگر زیادہ کرو گے وہ بھی نقصان دے گی، بیٹھ جاؤ گے۔